بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية. محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ صفت جملوں کی شکل میں کس طرح آتی ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو یہاں میں نے چند مثالیں لکھی ہیں. ان مثالوں کے توسط سے ہم قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری عملی مشق بھی ہو جائے اور ہمیں اس کو حفظ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو یہ پہلی مثال ہے، ھذا عمل نافع. یہ نافع عمل ہے. یہ عمل موصوف ہے اور نافع صفت ہے. اس طرح کے موصوف صفت کے جملے، یعنی جس میں صفت اسم مفرد کی شکل میں آتی ہے، وہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں. اگلا جملہ ہے، ابصرت رجلا سابحا. میں نے دیکھا ایک ایسے آدمی کو، سابحا جو تیر رہا تھا، یعنی میں نے تیرنے والے شخص کو دیکھا. رجل موصوف، سابحا صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ ابصرت کا مفعول بنا. تیسرا جملہ ہے، نظرت الی سفینۃ غارقۃ. میں نے دیکھا ایک ڈوبنے والی کشتی کی طرف یا ایک ڈوبنے والی کشتی کو. تو سفینۃ موصوف اور غارقۃ صفت. اس طرح کے موصوف صفت کے جملے آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں. مضى یوم، شدید الحر، سخت گرمی والا دن گزر گیا. مضى مانے گزر جانا. یوم موصوف، شدید الحر صفت. یہ اضافت لفظیہ ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. اگرچہ یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے اضافت کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ صفت کے حکم میں ہے. اس کی جب بحث آئے گی تو آپ کو پڑھا دی جائے گی. تو یہ چار جملے آپ لوگوں نے ابھی سنے. ان چاروں میں صفت آپ نے دیکھی کہ مفرد کی شکل میں آئی ہے، لیکن ہمارا درس اس سے متعلق نہیں ہے. آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ صفت جملوں کی شکل میں کس طرح آتی ہے. یہ پہلا جملہ ہے، ھذا عمل نافع، اور یہ آگے والا جملہ دیکھیے، ھذا عمل ینفع. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ھذا عمل نافع، ھذا عمل ینفع. غور کرتے رہیے دونوں میں کیا فرق ہے. ابصرت رجلا سابحا، ابصرت رجلا یسبح. نظرت الی سفینۃ غارقۃ، نظرت الی سفینۃ تغرق. مضى یوم شدید الحر، مضى یوم حرہ شدید. تو دیکھیے یہاں جو داہنی طرف جملے ہیں اس میں صفت مفرد آئی ہے، اور یہ بائیں طرف جو جملے ہیں اس میں صفت جملے کی شکل میں آئی ہے. ینفع، یسبح، تغرق، حرہ شدید، یہ جملے کی شکل میں آئی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک قاعدہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک عربی کی عبارت ہے، اس کو حفظ کر لینا کہ الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال. الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال، یعنی اس میں نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس کی صفت ہوتا ہے، اور اس میں معرفہ کے بعد آنے والا جملہ اس کا حال بنتا ہے. تو آپ کو اسے دھیان رکھنا ہے. اس قاعدے کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ ان مثالوں پر غور کیجئے. ھذا عمل، عمل اس میں نکرہ ہے، تو اس میں نکرہ کے بعد جو جملہ آئے گا ینفع، وہ اس کی صفت بن جائے گا، جیسا کہ قاعدہ ہے. رجلا اس میں نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آیا ہے یسبح، کیونکہ ینفع کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور آگے یہ جملہ اگر لکھا جائے گا تو وہ اس کا پھر متعلق ہو جائے گا. اس طرح سے فعل سے جملہ بن جاتا ہے. فعل اپنے آپ میں ایک پورا جملہ ہوتا ہے.
کیونکہ اس کے متعلقات بھی بعد میں آتے ہیں جس سے مل کر وہ جملہ بن جاتا ہے۔ تو اب ہم ان جملوں کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ترجمے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، جس کا جو ترجمہ ہے وہی رہے گا، ترجمہ جس کا جو ہے وہی رہے گا۔ دیکھیے ان عبارتوں کا ترجمہ آپ اس قاعدے کو جانے بغیر بھی کر سکتے تھے، لیکن ان قواعد کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان جیسی عبارتیں بنا بھی سکو، بول بھی سکو، کیونکہ اگر آپ کی مادری زبان مضبوط ہے، آپ مادری زبان میں لکھتے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ان جملوں کا ترجمہ کرنا بغیر قواعد کو جانے ہوئے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ ان جملوں کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ان جیسی عبارتیں آپ بنا نہیں سکتے بغیر قاعدے کے جانے ہوئے۔ آپ یا پھر آپ کی نظر فنی ہونی چاہیے کہ مطالعہ کرتے وقت آپ نگاہ میں رکھیں کون سا جملہ کیسا بن رہا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی عبارتیں بنانا چاہتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر آپ عربی بولنا اور لکھنا چاہتے ہیں، یا تو آپ کی نگاہ اس قدر فنی ہو اور آپ کا ذہن اس قدر اخاذ ہو کہ عربی کی کتابوں سے آپ ترکیبیں سمجھ لیں براہ راست بغیر قواعد کو جانے ہوئے، یا پھر دوسرا راستہ قواعد کو جاننے کا ہے۔ قواعد کو صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ ان قواعد کے مطابق جملے بنا سکیں اور جملے بناتے وقت غلطی سے بچ جائیں۔ ان عبارتوں کا ترجمہ ہوگا: یہ نافع عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے جو نفع دیتا ہے، ایسا عمل ہے جو نفع دیتا ہے۔ اگر آپ غور کرو، ایسا عمل ہے، ایسا اسی لیے اس کے ترجمے میں شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی یہاں خوبی، خامی، کوالٹی بیان کرنا مقصد ہے، اور صفت یہی کرتی بھی ہے۔ اس لیے ینفعو آ کر عمل کی خوبی، خرابی، کوالٹی یعنی کہ صفت بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ابصرت رجلا سابحا، میں نے دیکھا تیرنے والے ایک شخص کو، اور اس کا ترجمہ ہوگا: میں نے دیکھا ایک ایسے آدمی کو جو تیر رہا ہے یا جو تیرتا ہے۔ تو اس آدمی کی اچھائی، برائی یا جو بھی اس کے اندر کوالٹی ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ یسبحو یعنی اس اعتبار سے یہ صفت ہو گیا، یعنی یہ اس کی صفت ہو گیا۔ نظرت الی سفینۃ غارقۃ، میں نے دیکھا ڈوبنے والی ایک کشتی کی طرف۔ میں نے دیکھا ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو۔ ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر ترجمہ کرو گے تو وہ حال کا ترجمہ ہو جائے گا، جو کہ غلط ہوگا۔ یہاں یہ صفت بن رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے: میں نے دیکھا ڈوبنے والی ایک کشتی کو۔ نظرت الی سفینۃ تغرق، اور یہاں کریں گے: میں نے دیکھا ایک ایسی کشتی کو جو ڈوب رہی تھی یا جو ڈوبتی ہے۔ اس سفینہ کے بارے میں تغرق بتا رہا ہے: مضى یوم شدید الحر، سخت گرمی والا دن گزر گیا۔ یہ ایک خاص ترکیب ہے شدید الحر، انشاءاللہ اگلا درس اسی کا ہوگا۔ مضى یوم حرہ شدید، مضى یوم گزر گیا ایسا دن کہ جس کی گرمی شدید تھی۔ مضى کی مناسبت سے تھی کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ پورا کا پورا جملہ حرہ شدید صفت بنے گا کس کی؟ یومن کی۔ شدید الحر پورا کا پورا جملہ ناقص، یہ صفت بنے گا کس کی؟ یومن کی۔ تثنیہ کی کچھ مثالیں بنائی ہیں، ان کو اور دیکھ لیجئے۔ ہذان عملان نافعان، یہ دو نفع بخش عمل ہیں۔ ہذان عملان ینفعان، عملان موصوف اور ینفعان اس کی صفت جملے کی شکل میں۔ تو یہ دو ایسے عمل ہیں جو نفع دیتے ہیں۔ ابصرتما، یہاں ابصرتما کی جگہ ابصرت کر لیجئے یا ابصرتما بھی رہنے دیجئے۔ تم دونوں نے دیکھا دو تیرنے والے آدمیوں کو۔ ابصرت، میں نے دیکھا رجلین یسبحان، دو ایسے آدمیوں کو جو تیر رہے تھے۔
ٹھیک ہے، بلکہ تیر رہے تھے کا ترجمہ نہ کر کے ترجمہ کریں گے میں نے دیکھا دو ایسے آدمیوں کو جو تیرتے ہیں، کیونکہ صفت تبھی بنے گی، تیر رہے تھے تو صفت کہاں بنے گی، پھر وہ تو حال بن جائے گا، اور حال کا قاعدہ الگ ہے۔ نظرت الی سفینتین غارقتین، میں نے دیکھا دو ڈوبنے والی کشتیوں کو، دو ڈوبنے والی کشتیوں کو۔ ادھر دیکھیے نظرت الی سفینتین تغرقانی، میں نے دیکھا دو ایسی کشتیوں کو جو ڈوبتی ہیں یا ڈوب رہی ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ہؤلاء اعمال نافعۃ، یہ ہؤلاء نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ہذہ لے کر آئیں گے۔ ایک قاعدہ دھیان رکھیے، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے۔ عمل ایک ایسا لفظ ہے جو غیر عاقل ہے، ظاہر ہے بالکل، تو اس کی اگر ہمیں صفت لانی ہے یا اس میں اشارہ اس کے لیے لے کر آنا ہے تو وہ واحد مؤنث کا لے کر آئیں گے، یعنی کہ ہذہ اعمال نافعۃ، یہ نفع بخش اعمال ہیں۔ ہذہ اعمال تنفع، یہ ایسے اعمال ہیں جو نفع بخش ہیں، جو نفع دیتے ہیں۔ تنفع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اعمال بھی کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے واحد مؤنث والا ہم صیغہ لے کر آئے تنفع، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے اوقدت مصباحا قوی النور، میں نے روشن کیا قوی روشنی والا چراغ۔ اوقدت مصباحا نورہ قوی، میں نے روشن کیا ایک ایسا چراغ جس کی روشنی قوی ہے۔ تو دیکھیے یہ پورا کا پورا نورہ قوی صفت بنے گا کس کی، مصباحن کی، مصباحن کی۔ اوقدت مصباحین قویی النور، یہ تثنیہ کا صیغہ بنا ہے، اوقدت اوپر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اوپر والے کا ہی۔ اوقدت مصباحین قویی النور، میں نے روشن کیے دو قوی نور والے چراغ، دو تیز روشنی والے چراغ۔ اوقدت مصباحین نورہما قویان، یہ نورہما قویان پورا کا پورا صفت بنے گا مصباحین کی، میں نے روشن کیے دو ایسے چراغ جن کی روشنی قوی ہے، تیز ہے۔ یہاں ایک قاعدہ اور دھیان رکھیے، ویسے میں اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کہ اگر یہاں تو آپ دیکھیے، آپ غور کریے، یہاں جتنے بھی موصوف آئے ہیں وہ سب اس میں نکرہ کی شکل میں ہیں، اور اگر آپ کو اس میں معرفہ کی صفت بیان کرنی ہے تو وہ کیسے بیان ہوگی، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا کر ڈال دی جائے گی جلد ہی۔